نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً جو ہے 1 مہینے کے بعد آج کلاس ہو رہی ہے ہماری۔ اس سے پہلے جنت کے حوالے سے تھا نا، جنت و دوزخ کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اب جو گفتگو ہے، دیکھیے ضروریات دین کی جو PDF ہے، بنیادی اور ضروری باتیں، اس میں پیج نمبر 5 پہ پوائنٹ نمبر 65 پوائنٹ نمبر 65 پیج نمبر 5 بنیادی اور ضروری باتیں، فرسٹ PDF، ٹھیک ہے؟ اس کا پیج نمبر 5 کھولیے۔ اب انگریزی کے حساب سے نہیں معلوم کون سا پیج ہے۔ ضروریات دین کا جو سوال ہے نا، اس میں پوائنٹ نمبر 65، اب پوائنٹ نمبر 64 سے پڑھیے، ذرا دیکھیے۔ 64 65 66 67 68 69 یہ ایک ساتھ۔ اس پر یقین رکھنا کہ جن و ملائکہ یعنی جنات اور فرشتے، اس کے بعد میں قیامت و بعث یعنی قیامت اور اٹھایا جانا، حشر و نشر کا بھی وہی معنی، حساب و کتاب، ثواب و عذاب اور جنت و دوزخ کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ضروریات دین میں سے۔ اس میں جنت و دوزخ کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے، جناتوں اور فرشتوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہو گئی ہے۔ 65 پہ نشان مارنا ہے، 66 پہ نشان مارنا ہے، 67 68 پر نشان مارنا ہے، لیکن چاروں پہ آج گفتگو ہو نہیں پائے گی۔ لیکن اب جو گفتگو ہونے جا رہی ہے اس میں یہ چاروں چیزیں داخل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ دیکھیں آج جو ہماری گفتگو ہے وہ قیامت کا بیان، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں 65 پہ نشان ماریے، اس کے بعد میں 66 پر حشر و نشر، فی الحال اتنا ہی رہنے دیں حساب و کتاب، کیونکہ قیامت کے جو احوال و بعد میں تو صرف اسی 2 پوائنٹ پر نشان لگا، ٹھیک ہے؟ اس پہ نشان لگا لیا تو یہ قیامت کا جو معنی، قیامت کے دن اٹھایا جانا، یہ ساری چیزیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں، اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ضروریات دین سے ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔ دیکھیے اب جو آج PDF بھیجا تھا اس میں دیکھیے، آج کی جو PDF ہے قیامت کا بیان، قیامت ہے قاف کے نیچے زیر، بہت سارے پڑھتے نا قیامت، قیامت نہیں، لا اقسم بیوم القیامہ، قاف کے نیچے زیر، قیامت۔ انگلش میں بھی جب لکھیں تو QI، QA نہیں، QIYA، قیا، تو اس طرح سے قیامت کا بیان۔ ٹوٹل 25 سوالات ہیں آج کی کلاس میں۔ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ لفظ کئی ایک ہوتے ہیں، ان سب کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، ان سب کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے حشر، ایک ہے نشر، ایک ہے معاد۔ کیا؟
معاد، میم عین الف دال معاد، حشر نشر معاد۔ پہلا سوال دیکھیے، حشر و نشر اور معاد کسے کہتے ہیں؟ جواب، حشر، نشر، معاد یوم بعث، یوم نشور اور ساعت، یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ سمجھے؟ معاد لوٹایا جانا، تو ہم کدھر لوٹائے جائیں گے؟ قیامت کے دن کی طرف ہم کو جمع ہونا ہے۔ حشر نشر یوم بعث اٹھائے جانے کا دن، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کس کے نام ہیں؟ یعنی اگر کوئی بولے حشر کا دن تو کون سا دن؟ کوئی بولے نشر کا دن تو کون سا دن؟ کوئی بولے یوم بعث قیامت کا دن، یوم نشور قیامت کا دن، ساعت۔ قرآن پاک میں آیا ہے، اس جو ہے لفظ ساعت کا بھی آیا ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ ساعت بھی جو ہے قیامت کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کس کے نام ہیں؟ قیامت کے نام ہے۔ حشر ہے، نشر ہے، معاد ہے، یوم بعث ہے، یوم نشور ہے، ساعت ہے، یہ سب کس کے نام ہیں؟ قیامت کے، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال یہ تھا۔ اب اسی میں دیکھیں، جیسے ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے، اس کے پورا ہونے کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے، ایسی ہی دنیا کی بھی ایک عمر اللہ تعالی کے علم میں مقرر ہے، اس کے پورا ہونے کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی۔ بے شک زمین و آسمان اور جن و انس، جن یعنی جنات، انس یعنی انسان، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو بے شک زمین و آسمان اور جن و انس یعنی جنات اور انسان، وملک، ملک یعنی فرشتے، اس کو ملک نہ پڑھ دینا، ملک فرشتے، سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں، کوئی باقی نہ ہوگا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ قیامت۔ اس وقت سوا اس ایک اللہ کے دوسرا کوئی نہ ہوگا، اور وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جیسے ہر چیز کی ایک عمر ہے، ایسے ہی دنیا کی بھی ایک عمر ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ جب اس کی عمر پوری ہو جائے گی تو دنیا بھی کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا زمین ہے، آسمان ہے، جنات ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات پروردگار عالم کی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں سوال نمبر 2، حشر و نشر یعنی قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اب چاہے وہ حشر بولو، نشر بولو، معاد بولو، یوم بعث بولو، یوم نشور بولو، ساعت بولو، اب دیکھیں ذرا انگلی پہ گنے، کتاب پی ڈی ایف میں کوئی نہ دیکھے، حشر، نشر، یوم بعث، یوم نشور، ساعت، کتنے نام ہو گئے؟ معاد، کتنے نام ہو گئے؟ یہ سب کس کے نام ہیں؟ قیامت کے نام، ٹھیک۔ تو سوال نمبر 2 کیا ہے؟ حشر و نشر یعنی قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ جواب نمبر 2، حشر و نشر کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ حشر و نشر کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے۔ میں نے بانٹک لگوایا نا ضروریات دین میں سے۔ حضور صدر اب یہ جو حوالہ تھا یہ المعتقد المنتقد المستند المعتمد، امام اہل سنت اعلی حضرت کے المستند المعتمد کا۔ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں بے شک قیامت قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3،
حشر صرف روح کا ہوگا یا روح و جسم دونوں کا؟ اچھا یہ سب نام تو قیامت کا ہے، یعنی حشر ہے، نشر ہے، معاد ہے، ساعت ہے، سب قیامت کا نام ہے۔ قیامت کیا ہے؟ یعنی اٹھایا جانا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ تو اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ جو حشر ہوگا، اٹھایا جائے گا، حاضر جو چیز ہوگی، کیا وہ روح حاضر ہوگی یا جسم حاضر ہوگا یا دونوں حاضر ہوں گے؟ سمجھے؟ کس چیز کو اٹھایا جائے گا؟ صرف روح کو یا صرف جسم کو یا روح اور جسم دونوں کو؟ جواب، حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو اٹھایا جائے گا قیامت میں وہ کس کو؟ روح اور جسم اچھا روح کو تو موت آتی نہیں ہے نا، جسم کو موت آتی ہے، جسم ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے بتایا تھا نا، ایک ہڈی ہوتی ہے وہ گلتی نہیں ہے، پچھلے درس میں ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ کسی ہڈی کے بغیر ہی بندے کو جو ہے کھڑا کر دے ہو۔ جب ہمارا وجود نہ تھا تو اللہ نے وجود دیا نا، تو قیامت کے دن دوبارہ اٹھانا یہ تھوڑی اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ انسان میرے کی مٹی مل جائے گا، ختم ہو جائے گا تو اللہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تمہارا کوئی وجود نہ تھا تب تو تم کو اس نے پیدا کر دیا، تو قیامت میں تمہیں اٹھانا یہ کوئی بڑی بات ہے؟ یہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کا ہے۔ جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ حشر اسی کا نام ہے، روح اور جسم دونوں کا اٹھنا، تو گویا اس نے حشر کا انکار کیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی کافر ہے۔ اور دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا، یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے۔ یعنی ایک تو آواگون ہے کہ فلاں کی روح فلاں میں داخل ہو گئی ہے نا، یہ تو الگ چیز ہے۔ یہ مسئلہ کہ ہماری جو روح تھی وہ تو ہمیں ہمارے جسم میں داخل کی جائے گی، لیکن لگتا ہے ہمارا نیا جسم ہوگا، کیونکہ اب ہمارا وہ جسم جو دنیا میں تھا وہ تو بالکل گل گیا، سڑ گیا، ختم ہو گیا۔ اب ہمارا کوئی نیا جسم ہوگا، اس نئے جسم میں ہماری روح کو ڈالا جائے گا، یہ تصور بھی غلط ہے۔ کیا کہا؟ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی تو ہماری روح اسی جسم کے ساتھ متعلق ہے، لہٰذا ہماری روح کا حشر بھی اسی جسم میں ہوگا، کسی نئے جسم کے اندر نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال نمبر 4، قیامت اور حشر میں کیا فرق ہے؟ قیامت اور حشر میں کیا فرق ہے؟ جواب، قیامت سے مراد ساعت ہے، ساعت بھی قیامت کو ہی کہتے ہیں نا، ابھی بتائے پیچھے۔ قیامت سے مراد ساعت ہے، کبھی اسے بھی قیامت کہتے ہیں، کس کو؟ حشر کو بھی کہتے ہیں قیامت۔ اب آگے جب بتاؤں گا قیامت کی کتنی قسمیں تب سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیں، ساعت اور حشر کے درمیان جو زمانہ ہے اسے ما بین النفختین، دو سور پھونکے جانے کا درمیانی زمانہ ہے۔ دو سور جو ہے پھونکے جانے کا جو درمیانی زمانہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ما بین النفختین۔ ایک ہے ساعت اور ایک ہے حشر، تو کیا کہا؟ قیامت سے مراد ساعت ہے، اور کبھی اسے بھی جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو سب کا انتقال ہو جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے، 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے سب ختم، وہی کہا کل من علیہا فان۔ حضرت اسرائیل ہی سب کی روح نکالیں گے، پھر اخیر میں ان کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ نکالے، وہ بھی فنا ہو جائیں۔ پھر جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے زندہ کرے گا، پھر وہ سور پھونکیں گے تو سب زندہ ہو جائیں گے۔ اب یہ جو پہلی مرتبہ سور پھونکا گیا اس کو کہتے ہیں قیامت، اسی کو ساعت بھی کہتے ہیں۔
اور جو دوسری مرتبہ پھونکا گیا ہے اسی کو کہتے ہیں حشر. اب ان دونوں کے درمیان جو زمانہ ہے اس کو ما بین النفختین کہتے ہیں، یعنی دو سور پھونکے جانے کے درمیان کا زمانہ. ٹھیک ہے، پہلی آگے لکھا بھی ہے حشر اس کے 40 برس بعد ہوگا. دیکھو پی ڈی ایف میں حشر اس کے 40 برس کے بعد ہوگا. اور سوال کیا تھا، قیامت اور حشر میں کیا فرق ہے؟ تو پہلے قیامت ہوگی، یعنی جب سور پھونکیں گے تو سب کو موت آ جائے گی. اس کے 40 سال تک کوئی نہیں ہوگا، سب فنا. پھر 40 سال کے بعد جب سور پھونکیں گے تو سب زندہ ہو جائیں گے، اسی کو حشر کہتے ہیں. تو کبھی کبھار ساعت کو تو قیامت کہتے کیونکہ ساعت جو ہے قیامت سے مراد یہاں ساعت ہی ہے. کبھی کبھار اس کو بھی قیامت کہہ دیتے ہیں جو دوسری مرتبہ سور پھونکا گیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے شروع میں بتایا کہ کسی چیز کے بہت سارے نام ہوتے ہیں، تو ساعت کو بھی قیامت کہہ دیتے ہیں، حشر کو بھی قیامت کہہ دیتے ہیں، ہے نا. اور پہلا والا ساعت ہے، دوسرا والا حشر ہے، دونوں کو قیامت بول دیتے ہیں. اب اس کو یہ بات اور زیادہ سمجھ میں آئے گی کب؟ ابھی 5واں سوال، قیامت کی کتنی قسمیں ہیں؟ قیامت کی 3 قسمیں. نمبر 1 قیامت صغرا. قیامت صغرا یہ کیا ہے؟ یہ موت ہے. جب کسی کو موت آتی ہے نا، یہ اس کے لیے چھوٹی قیامت ہے. آگے لکھا ہے من مات قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت ہو گئی. اس کی کیا ہو گئی؟ قیامت ہو گئی. دوسری قیامت استا ہے. قیامت استا یہ کیا ہے؟ کہتے وہ یہ کہ ایک قرن یعنی ایک زمانے کے تمام لوگ فنا ہو جائیں اور دوسرے قرن کے نئے لوگ پیدا ہو جائیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، پچھلی قومیں جو ہوئی اس میں کبھی کبھار ایسا ہوا کہ ایک زمانے کے سارے لوگ مار دیے گئے، پھر جو ہے دوسرے قرن کے زمانے کے نئے لوگ پیدا ہو گئے. تو جو درمیان کا حصہ تھا، یعنی جو ایک زمانے کے تمام لوگ فنا ہو گئے، دوسرے پھر نئے پیدا ہو گئے، یہ ان کے لیے قیامت وسطی ہے، چھوٹی درمیانی قیامت. پھر کہتے ہیں تیسری قیامت کبرا. سب سے بڑی قیامت کیا ہے؟ لوگوں کا سزا جزا کے لیے اٹھنا، وہ قیامت سب سے بڑی قیامت، یعنی انسانوں کے لیے وہ ہے. یعنی انسان جب انتقال کرتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. اب اس کا حساب بھی ہونا ہے، قبر میں سب کچھ معاملہ اس کے ساتھ ہونا ہے، لیکن اصل حساب و کتاب تو قیامت والا ہے. قیامت والا ہے نا بھائی. اس کو قبر میں عذاب جہنم کا ہو رہا ہے، لیکن جہنم کا عذاب پہنچایا جا رہا ہے. اور قیامت میں جب اس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا تو پہنچا کر کے نہیں، بلکہ اس کو خود وہاں پہنچا کر کے دیا جائے گا، جہنم میں ڈال کر کے دیا جائے گا. قبر میں اگر کسی کو جہنم کا عذاب ہو تو کیا اس کو جہنم میں ڈالا گیا ہے؟ نہیں، ابھی تو جہنم کا عذاب اس کو پہنچایا گیا ہے. لیکن جب آخرت میں جہنم کا عذاب ہوگا تو اس کو جہنم میں پہنچایا جائے گا. یہ بڑی قیامت ہے یہ. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھار جو ہے اوپر جو بتایا گیا کہ 2 سور پھونکے جانے کا جو درمیانی زمانہ ہے اس کو ما بین النفختین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، قیامت کی کتنی قسمیں ہیں؟ قیامت صغرا، قیامت وسطی، قیامت کبرا. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے. اس کے بعد میں دیکھیے سوال نمبر 6، قیامت کب آئے گی؟ جواب، قیامت کا صحیح وقت تو خدا کو معلوم ہے یا پھر اس کا رسول جانے، مگر جتنا وقت گزرتا جاتا ہے قیامت قریب ہوتی چلی جاتی ہے. ہاں، اللہ اور رسول نے قیامت کی کچھ علامات بتا دی ہیں. جب یہ سب واقع ہو لیں گی، یعنی وہ نشانیاں، وہ علامات، تو کیا ہو جائے گی؟ قیامت آ جائے گی. ٹھیک ہے، سوال نمبر 7. اسی لیے دیکھو یہاں پر قیامت آ جائے گی کہا، اور قیامت پہلے سور پھونکے جانے کو بولا جاتا ہے. بھئی حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو کیا اس کے بعد کوئی نشانی ہوگی قیامت کی؟ پہلا والا سور، اسی سے پہلے تو ساری نشانیاں ہوں گی. تو کیا کہا؟ جب یہ ساری نشانیاں ہو جائیں گی تو قیامت کیا ہو جائے گی؟ آ جائے گی.
حشر نہیں ہوگا. حشر تو بعد میں 40 برس کے بعد ہے. جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے اس کے 40 سال کے بعد میں دوبارہ سور پھونکیں گے, اس کو حشر کہتے ہیں. لیکن کبھی کبھار اس کو بھی قیامت بول دیتے ہیں اور اس کو بھی قیامت بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 7, قیامت کی علامات سے کیا مراد ہے؟ اوپر جو علامات کہا نا, رسول نے قیامت کی کچھ علامات بتائی ہیں, تو قیامت کی علامات سے کیا مراد ہے؟ جواب کہتے ہیں جیسے آدمی کے مرنے سے پہلے بیماری کی شدت, کوئی آدمی مرنے والا ہو تو بیماری شدت پکڑتی ہے نا, تو یہ علامت ہے کس کی؟ موت کی. اسی طریقے سے موت کے سکرات اور نزع کی حالتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ بندہ انتقال کرنے والا ہے, تو سکرات کا ہونا, نزع کا ہونا, کیفیت بدل جانا, یہ سب علامتیں ہیں نا. کس بات کی علامت ہے؟ کہ بندہ ختم ہونے والا ہے. ایسے ہی دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی, انہی کو علامات قیامت یا آثار قیامت کہتے ہیں. کہ جب وہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہوں تو سمجھ جاؤ کہ بالکل قیامت قریب ہے, دنیا ختم ہونے کو ہے. سوال نمبر 8, علامات قیامت کی کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی جب بات علامات قیامت کیا جائے تو علامات قیامت بھی ایک جیسی نہیں ہے. تو کہتے علامات قیامت کی کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی جو قیامت کی علامتیں ہیں, نشانیاں ہیں, پہچان ہیں, ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب علامات قیامت کی 2 قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ چھوٹی نشانی, بڑی نشانی. 2 قسمیں کتنی ہیں؟ چھوٹی نشانی اور بڑی نشانی. چھوٹی نشانی کو علامات صغرا کہتے ہیں, یعنی چھوٹی نشانیاں, اور بڑی نشانی کو علامات کبرا کہتے ہیں, بڑی نشانیاں. نمبر 1 علامات صغرا, بریکٹ میں چھوٹی نشانیاں ہے لکھا ہوا, یعنی چھوٹی نشانیاں وہ ہیں. اب یہ چھوٹی نشانیاں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اب تک واقع ہو چکی ہیں, ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی نشانیاں. اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے تک جتنی وقوع میں آتی رہیں گی, یعنی ہمارے زمانے تک جتنی نشانیاں آئیں وہ ساری نشانیاں, امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے تک قیامت کی جتنی نشانیاں آئیں گی, ان سب نشانیوں کو کون سی نشانی کہتے ہیں؟ چھوٹی نشانی, علامات صغرا. علامت نشانی, علامات نشانیاں. تو علامات صغرا یعنی چھوٹی نشانیاں. دیکھیں دوسری قسم علامات کبرا, بڑی نشانیاں. یعنی بڑی نشانیاں وہ ہیں جو ظہور امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بعد, یعنی امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد سور پھونکنے تک. کون سا سور؟ پہلا کی دوسرا؟ پہلا. یاد رکھو 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. سور پھونکنے تک ظاہر ہوں گی, یعنی حضور کی پیدائش سے لے کر امام مہدی کے ظاہر ہونے تک جو نشانیاں ہیں انہیں چھوٹی نشانی کہتے ہیں. امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد سے لے کر کے پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے تک جو نشانیاں ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ بڑی نشانیاں. یہ علامات دیکھو نیچے, یہ علامات یکے بعد دیگرے پہ در پہ اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے ہار سے موتی گرتے ہیں. یعنی جو بڑی نشانیاں ہیں نا ان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا, زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا. جیسے چھوٹی نشانیوں میں فاصلہ ہے, بڑی نشانیوں میں زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا, وہ پہ در پہ ظاہر ہوں گی جیسے ہار سے موتی گرتے ہیں. فرمایا ان کے ختم ہوتے ہی قیامت برپا ہوگی, انہیں علامات کبرا کہتے ہیں. اب دیکھو یہاں پر بھی قیامت برپا ہوگی کا, ختم ہوتے ہی قیامت ہوگی. کون سی قیامت؟ پہلی مرتبہ سور پھونکا جانا ہے نا. اقترب للناس حسابهم, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. ہاں کیا ہے؟ پوری آیت پڑھ, پوری آیت پڑھ, پوری آیت. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قیامت قریب ہے. ترجمہ پورا نہیں, اس کا خلاصہ قیامت قریب ہے.
حساب قریب ہے. یہ سمجھ میں آ گیا چھوٹی نشانیاں کیا ہیں، بڑی نشانیاں کیا ہیں. حضور کی پیدائش سے لے کر کے امام مہدی کے ظاہر ہونے تک جو نشانیاں وہ چھوٹی ہیں، اور امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد سے لے کر کے پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے تک جو نشانیاں ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ بڑی نشانیاں. سوال نمبر 9، علامات صغرا کیا کیا ہیں؟ چھوٹی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ اب چھوٹی نشانیاں بہت ساری، یہاں پر جتنی گنائی گئی ہیں نا اتنے نہ سمجھنا آپ، اس کے علاوہ بہت زیادہ ہے، وہ تو اس میں سے چند گنائی گئی ہیں. دیکھیں جواب نمبر 9، علامات صغرا میں سے چند یہ ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں، مکمل یہ نہیں ہے، چند یہ ہیں. نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کر جانا. حضور کا انتقال کرنا بھی قیامت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی قیامت. میرے آقا نے فرمایا نا، میں اور قیامت ایسے ہی ہیں، میں اور قیامت ایسے ہی ہیں، میرا جانا ہی قیامت ہے. تو یہ چھوٹی نشانی ہے لیکن علامات صغرا میں داخل. فرمایا کہ علامات صغرا میں سے چند یہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریف. نمبر 2، 3 خسف ہوں گے. خسف یعنی آدمی زمین میں دھنس جائیں گے، خسف کہتے ہیں دھنسنے کو. تو 3 جگہ آدمی زمین میں دھنسیں گے، یہ قیامت کی چھوٹی نشانی ہے. ایک مشرق میں، ویسٹ، ایسٹ، دوسرا مغرب میں، ویسٹ، تیسرا جزیرہ عرب میں. یہ 3 جگہ دھنسیں گے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، آدمی دھنس جائیں گے وہاں. اب یہ بھی جو ہے نشانی پائی جا رہی ہے، کتنی جگہوں پہ اس طرح کے معاملات ہو چکے. نمبر 3، علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے. یہ مطلب نہیں کہ علماء تو باقی رہیں اور ان کے دلوں سے علم نکال دیا جائے، یعنی جو کہا گیا نا علم اٹھا لیا جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کتابیں اڑ جائیں گی، علماء کے دلوں سے جو ہے علم نکال لیا جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے. علم اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، اچھے اچھے علماء اٹھائے جا رہے ہیں، ہے نا. اور اب جو خواہش پسند ہیں وہ سب باقی ہیں، اللہ ماشاء اللہ. اچھے اچھے علماء جو صحیح معنوں میں ہمارے رہنما ہیں، جو صحیح معنوں میں ایک ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ علماء دھیرے دھیرے سب اٹھا لی جا رہے ہیں. کتنے ہمارے اکابرین چلے گئے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. نمبر 4، جہل کی کثرت ہوگی، جہالت زیادہ ہوگی، آج جہالت زیادہ ہی ہے. نمبر 5، زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدھے جفتی کھاتے ہیں، بڑے چھوٹے کسی کا لحاظ پاس نہ ہوگا. یہ بھی ہو رہا ہے، اس میں بھی اچھی اچھی جگہوں پہ ہو رہا ہے. یعنی اس چیز کو عیب تصور نہیں کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، زنا کو عیب ہی نہیں تصور کیا جا رہا ہے، یہ بھی ہوگا. نمبر 6، مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی. یہ بھی نشانی ہے پائی جا رہی ہے، باہر کنٹریز کا حال دیکھ رہے. نمبر 7، علاوہ اس بڑے دجال کے، یعنی وہ بڑا دجال تو بڑی نشانیوں میں سے ہے، علاوہ اس بڑے دجال کے اور 30 دجال ہوں گے کہ وہ سب دعوی نبوت کریں گے. یعنی 30 دجال حضور نے فرمایا اور ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے. جن میں بعض تو گزر گئے، جیسے مسیلمہ کذاب جس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جہنم پہنچوایا تھا، ہے نا. اور اسی طریقے سے طلیحہ بن خویلد، یہ بھی ہے، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اسود عنسی، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. سجاح نامی عورت، لیکن اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بات کو اسلام لے کر کے آ گئی. خیر، اللہ اس کا رسول بہتر جانے. مسیلمہ کذاب ہو گیا، طلیحہ بن خویلد ہے، اسود عنسی ہے، سجاح عورت کی بات کو اسلام لے آئی. یہ لوگ بڑے پہلے انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے نا. یہ مسیلمہ کذاب جو تھا خبیث، اس نے تو حضور کے زمانے میں ہی نبی ہونے کا دعویٰ کیا.
یہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور کہتا ہے کہ جو ہے نا میں بھی نبی ہوں، اور یا تو ہم دونوں ایسا کر لیتے ہیں کہ آدھی زمین کے تم نبی ہو، آدھی زمین کا میں نبی ہوں، یا ایسا کر لیتے ہیں جب تک تم ہو تو تم نبی ہو، پھر تمہارے جانے کے بعد میں نبی رہوں۔ معاذ اللہ، ستبار معاذ اللہ، اس مردود پر لعنت ہو اللہ ہے۔ اس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 24,000 کا لشکر بھیج کر کے اس کو مروایا تھا۔ 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے اسی خبیث کے، اس میں مسیلمہ کذاب مردود، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ہمارے زمانے سے بالکل قریب غلام قادیانی جو تھا، ہے نا، غلام قادیانی، اور اسی کا جو ہے آج چھوٹا لانچر جو ہے وہ جو نا یہ مرزا انجینئر، اس نے دعویٰ تو نہیں کیا ہے لیکن حرام خوری وہی ہے، دعویٰ نہیں کیا، حرام خوری سیم ٹو سیم ہے۔ اور جو باقی ہیں، میرے آقا نے فرمایا 30 دجال ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، یہ ہوں گے، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ ایک ملعون جو ہے وہ دیوبندیوں کا قاسم نانوتوی بھی ہے، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا لیکن اس نے حضور کے آخری نبی ہونے پر حملہ کیا، ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس پر حملہ کیا، اور اپنی کتاب میں لکھا کہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو حضور کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ معاذ اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خاتم النبیین ہونا یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ آخری نبی بن کر کے آئے۔ لوگ سمجھتے ہیں یار آخری بن جانا کون سی شان ہوتی ہے؟ آخری نبی بننا یہ بہت بڑی شان ہے۔ اور انبیاء آتے تھے تو ان کے بعد ضرورت پڑتی تھی کہ کس لوگوں کو ہدایت کے لیے، ان کی صحیح تعلیم کے لیے کسی کو بھیجا جائے، لیکن جب میرے آقا آ گئے تو اب ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور کو بھیجا جائے۔ تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یار آخر میں آنا بھی کوئی شان ہے، یہ تم نے کیا زیرو والا آخری سمجھا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے؟ یہاں مطلب اور ہے کہ اب وہ آ چکے ہیں کہ اب ان کے بعد کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ کتاب لے کر کے آئے جس کتاب کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں، وہ دین لے کر کے آئے جس دین کے بعد کسی دین کی ضرورت نہیں، اور خود ایسے رہنما اور ایسے سردار بن کر کے آئے جس رہنما اور سردار کے بعد کسی سردار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو ان کی پیروی کرے ہم ان کو سردار مانتے ہیں، ان سے ہٹ کر کے کوئی سرداری کا دعویٰ کرے تو وہ تو شیطان ہے، ہمارے جوتے کے بھی لائق نہیں ہے، ان سے ہٹ کر کے اگر کوئی دعویٰ کرے۔ تو یہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ 30 دجال ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اس قاسم نانوتوی دیوبندی نے لکھا تھا کہ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو معاذ اللہ ان کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ معاذ اللہ، دروازہ قاسم نانوتوی نے کھولا تھا، اس میں داخل ہو گیا غلام قادیانی، ہے نا، یہ جو تھا یہ ویلکم کرنے والا تھا یہ قاسم نانوتوی، اور انٹر ہونے والا وہ غلام قادیانی تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو جو ہے وہ تو دونوں پہنچ ہی گئے ہیں جہاں پہنچنا چاہیے تھا، اپنے ٹھکانے پہ، ٹھیک ہے، ہمیں پہنچانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ خود ہی پہنچ گئے اپنے آپ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، 8ویں علامت مال کی کثرت ہوگی، مال بہت زیادہ ہوگا، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ ابھی کچھ نشانیاں باقی جیسے چھوٹی نشانیوں میں، تو ان سمندروں میں جو پہاڑ ہے نا نہر فرات وغیرہ کے اندر، یہ سب باہر آ جائے گا، لیکن اس وقت جب یہ سارے سونے کے پہاڑ آ جائیں، اگر کوئی ان کی طرف جائے گا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، ان خزانوں کی طرف جو لپکے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے نا، وہ سب تباہ ہو جائیں۔ نمبر 9، ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ عرب میں کھیتی نہیں ہے نا، عرب میں کھیتی، عرب ریگستان علاقہ ہے نا، لیکن عرب میں کھیتی ہوگی، وہاں پر باغ اور نہریں ہوں گی۔ اب عرب میں کچھ جگہوں پر کھیتی ہونے لگی ہے، نشانی پوری ہو رہی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ ہو کے رہے گا۔ نمبر 10، دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا۔ یہ زمانہ بھی چل رہا ہے، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا،
یعنی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کاش میں یہاں آتا میرا ایمان تباہ نہ ہوتا، کہ آج کے دور میں ایمان تباہ ہو رہا ہے، کاش یہاں آ گیا ہوتا تو کم سے کم ایمان تو بچ جاتا۔ آدمی یہ تمنا کرے کہ آج ایمان کی جو ہے ایمان پر جو قائم رہنے کا مسئلہ ہے وہ بڑا دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نمبر 11، وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے یعنی مہینے کی طرح، اور مہینہ مثل ہفتہ کے، اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگ گئی اور جلد بھڑک کر کے آگ ختم ہو گئی، یعنی بہت جلد وقت گزرتا جائے گا۔ آج ہو رہا ہے یہ۔ نمبر 12، زکوٰۃ دینا لوگوں پر گراں ہوگا، بھاری ہوگا کہ اس کو تاوان سمجھیں۔ کتنے مسلمان معاذ اللہ اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگے اب زکوٰۃ دینے کو، انکم ٹیکس تو پتہ نہیں کیا کیا 7 بار معاذ اللہ۔ تو یہ چیز ہے۔ نمبر 13، علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یعنی دین کا علم بھی لوگ حاصل کریں گے تو کس لیے؟ دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں کریں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ نمبر 14، مرد اپنی عورت کا فرما بردار بن جائے گا، یعنی حاکم تو اللہ نے مرد کو بنایا ہے لیکن حکومت کون کریں گے؟ عورتیں کریں گے۔ اس لیے فرمایا گیا نا کہ گھروں کے فیصلے میں عورتوں کو شامل نہ کرو، اگر گھر کے فیصلے میں عورتوں کو شامل کرو گے تو تباہی آئے گی۔ اس کی باتیں سنو، اس کے معاملات کو سمجھو۔ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کو ذلیل سمجھو یا حقیر جانو، لیکن گھر کے مشوروں میں اسے شامل نہ کرو، کیونکہ ان کا مشورہ بھی انہی کی طرح ہوتا ہے۔ وہ مشورہ اس طرح سے دیں گی کہ پھر آپ کو زندگی بھر مشورہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ مرد اپنی عورت کا فرما بردار بن جائے۔ نمبر 15، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ نمبر 16، اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور باپ سے جدائی رکھے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ نمبر 17، مسجد میں لوگ چلائیں گے، ہری مسجد میں اگر چلا رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں اگر کوئی چلائے نا پیچھے چاچا واچا آگے کر دیں تو ان کی تو قیامت ہے ہی قریب۔ مما تک قیامت، قیامت، وہ جو مر گیا اس کی قیامت ہو گئی، تو وہ تو بالکل کیا نام چل ہی رہے ہیں آخری اسٹیج پہ، تو ان کی بھی قریب ہے اور پھر قیامت بھی قریب ہے، اس لیے کہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو جو لوگ چلاتے ہیں سمجھ جاؤ کہ کافی قریب آ گئے ہیں، اس لیے کچھ مت بولا کرو، چند دنوں کے مہمان ہیں۔ نمبر 18، گانے باجے کی کثرت ہوگی، گانا بہت زیادہ ہوگا نا، یہ سب زیادہ ہوں گے۔ نمبر 19، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے۔ جو پہلے گزر گئے نا بولیں گے یار آج ہی ٹھیک تھا، وہ سب کیا کیسے کیسے گزر گئے سب۔ جب دین میں ہم شدت برتتے ہیں، سختی کرتے ہیں، کیا زمانہ تھا، اتنی سختی کرنے والے سب ایسے ہی چلے گئے، ان کو لوگ برا کہتے ہیں۔ یہ مرزا حرام خور کا یہی تو کام ہے، سور کا، اس کا یہی کام ہے نا، وہ پیدا ہی اسی لیے ہوا ہے۔ یعنی قیامت کی اس نشانی کو پورا کرنے کے لیے جیسا لگتا ہے وہ خبیث جنم لیا ہے زمانے، بزرگوں کو گالیاں دینا، اکابرین، معاذ اللہ، اس نے اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی، کیا کہہ سکتے اس ملعون کو۔ تو یہ اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے۔ نمبر 20، درندے جانور آدمی سے باتیں کریں گے، جانور آدمیوں سے بات کریں گے۔ کوڑے کی پھنچی، کوڑے کی پھنچی یعنی کوڑے کا جو سرا ہوتا ہے نا، سرا کوڑا ہوتا ہے نا، کوڑا، اس کا جو سرا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پھنچی۔ کوڑے کی پھنچی، جوتے کا تسمہ، یہ بھی بات کرے گا۔ اب یہ سب نشانیاں آئیں گی، لیکن جانور وغیرہ تو بات کرنے لگے، کافی ٹیلنٹڈ ہو گئے ہیں سب۔ تو جانور ہیں یہ آدمیوں سے باتیں کریں گے، کوڑے کی پھنچی ہے، جوتے کا تسمہ، یہ سب کلام کرے گا۔ اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ خود انسان کی ران جو ہے نا، ران یہ خبر دے گی۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں کچھ ہو رہی ہیں، کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، کچھ ہوں گی، یہ بھی واقعی ہے۔ نمبر 21، ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ دی، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ چائے بیچنے والے کو دیکھ لو۔ نمبر 22، لوگ جاہلوں کو اپنا امام و پیشوا بنائیں گے۔ جاہل لوگوں کو کیا کریں گے؟ امام اور پیشوا۔ بہرام میں دیکھ لیں کتنے گلیوں میں
پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہر گلی کا ایک غوث اعظم ہے. یہ گلی کا غوث اعظم بول رہا ہوں میں. ہر گلی میں قطب بیٹھا ہوا ہے. کتے والی گلی کا قطب، لکڑے والی گلی کا قطب، تو پتہ نہیں کون کون سی گلی کا قطب. اللہ ہی خیر فرمائے. اچھا یہ یہیں پر نہیں ہے، یہ ہر علاقے کی مصیبت ہے. وہاں پہ کیا نام ہے جو ہے نا علاقہ بھارت نگر، وہاں پر بھی چاروں طرف سے بلڈنگ ہے اور بیچ میں ایک آماج گاہ ہے فتنوں کی. جیسے ہمارے علاقے میں سارے فتنے وہیں سے پیدا ہوتے ہیں. جیسے نا اولیوں کے مزارات سے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، ویسے ان جگہوں سے جو فتنوں کی جگہ ہوتے ہیں نا، یہاں سے جو ہے نا شیطان جن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، وہ یہ سب یہاں سے پھیلتا ہے. ہر جگہ یہ معاملات. تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام و پیشوا بنائیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور اوروں کو بھی گمراہ کریں گے. یعنی جس کو امام بنایا تھا وہ خود بھی پہلے سے گمراہ ہے اور آئے گا تو سب کو گمراہ بنا دے گا. نمبر 33، شراب خوری بدکاری کی زیادتی ہوگی. یہ بھی ہو رہا ہے. نمبر 24، عورتیں مردانہ وضع اختیار کریں گی. یعنی عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ وہ عورت لگے گی ہی نہیں، وہ مرد لگے گی. اور مرد حضرات بھی زنانی وضع پسند کرنے لگیں گے، عورتوں کے لباس. میں نے اکثر ظالم کا دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کے کبھی کبھار پہنتا ہے، یہاں سے ایسا پورا کٹ، یہاں الگ ڈیزائن، یہاں الگ ڈیزائن پہنے دیکھے نا لوگوں میں. دیکھو عید بقرعید میں دیکھنا، یہاں سے الگ کٹ، ادھر کا الگ کٹ، ادھر کا الگ. عورتوں کے سب معاملہ سب یہ سب کیا ایسا ہوتا، کپڑا کم پڑ گیا، ٹیلر کو بولا کہ کم پڑ گیا، دوسرا لگا دینا ہے نا. دیکھو چوٹی باندھنا عورتوں کا طریقہ ہے. جم میں چلے جائیے، ہے مردوں کی جم لیکن لگتا ہے مردوں کی شکل میں عورتیں گھسائی ہوئی ہیں. چوٹی باندھنا ہی وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، ہے نا. بہت ساری چیزیں ہیں سب. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پہ. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. لباس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں نا، لباس کے اندر بھی. نمبر 25، ملاقات کے وقت سلام کے بجائے گالی گلوچ سے پیش آئیں گے. آج یہی ہو رہا ہے. بحرا میں نکل جائیے، سلام کلام تو ہوتا ہی نہیں ہے. صبح اٹھتے ہیں لوگ تو سلام کلام کہاں. کبھی کبھار تو آوازیں آتی ہیں ایک دوسرے کے لیے جو خیر چاہ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. نمبر 26، نماز کی شرائط اور ارکان کا لحاظ کیے بغیر لوگ نماز پڑھیں گے، یہاں تک کہ 50 آدمیوں میں سے ایک کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی. آج ہو رہا ہے. مسجد میں جتنے رہتے ہیں نا، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ فلاں، مسجد میں جتنے رہتے ہیں چھوٹے سے لے کر کے جنوری سے لے کر کے دسمبر تک، دسمبر یعنی جو بالکل حج وج کر کے آ گئے ہیں اور اب تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی صاحب، نمازی صاحب، غازی صاحب، جتنے بھی صاحب مسجدوں میں آتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کسی کو شرائط اور فرائض کا پتہ ہو نہیں پتا. کسی فرائض تو کیسے ٹھوک ٹھاک کے یاد بھی کروا دیے امام صاحب نے بار بار بول بول کر کے ہر نماز کے بعد. واجبات کا نہیں پتا ہے. تو واجبات اصل میں زیادہ ہے نا. واجبات بیان کرنے لگو تو استنجے کی شکایت پیش آ جاتی ہے. تو پھر آدھا واجب مسجد میں بیٹھ کے سنتے ہیں، آدھا واجب وہاں جا کے سنتے. یہ حالت ہے. سچ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. جو یہ ساری نشانیاں میرے آقا نے بیان فرمایا. ایک آدمی کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی حتیٰ کہ 50 لوگ نمازی ہوں. یہ سب قیامت کی جو ہے چھوٹی چھوٹی نشانیاں. ٹھیک ہے. اب آئیے سوال نمبر 10، قیامت کی علامات کبریٰ کیا کیا ہیں؟ بڑی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ فرمایا قیامت کی علامات کبریٰ 8 ہیں. کتنی ہیں؟ 8.
دیکھ لو، نمبر 1 دجال کا ظاہر ہونا، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، نمبر 3 حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا، نمبر 4 یاجوج ماجوج کا خروج۔ اچھا، سب سے پہلے اس میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، پھر دجال ظاہر ہوگا۔ جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کو قتل کرنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر گئے۔ ٹھیک ہے، کہا تھا نا کہ امام مہدی تک ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں، امام مہدی کے بعد سب جو پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس وقت تک بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی۔ تو دجال کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، امام مہدی کا ظاہر ہونا، یاجوج اور ماجوج کا خروج، دھواں ظاہر ہوگا، دابۃ الارض کا نکلنا، آفتاب کا مغرب سے نکلنا، خوشبودار ٹھنڈی ہوا، یہ 8 علامتیں ہیں بڑی، یہ یاد کر لو۔ سوال نمبر 11 کیا ہے وہ؟ سوال نمبر 11، دجال کون ہے اور یہ کب اور کیسے ظاہر ہوگا؟ جواب نمبر 11 اپنی اپنی کاپی میں دیکھیے، سب سمجھ میں آ جائے گا ابھی، ٹھیک ہے؟ صرف پڑھنا ہے اس کو، مجھے بس ایک لائن سے پڑھنے کا ہے۔ کیا سوال کیا؟ دجال کون ہے ایک سوال، یہ کب اور کیسے ظاہر ہوگا؟ 3 سوال ہو گئے۔ دجال ہے کون، دجال ظاہر کب ہوگا اور کیسے ظاہر ہوگا؟ ٹھیک۔ جواب، دجال قوم یہود کا، یہودیوں میں سے ایک آدمی ہے جو اس وقت بحکم الہی یعنی اللہ کے حکم سے دریائے طبرستان کے جزائر میں قید ہے قرب قیامت۔ اب یہ بتا دیا دجال کون ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کب کیسے ظاہر ہوگا؟ کہتے ہیں قیامت کے قریب یہ آزاد ہو کر ایک پہاڑ پر آئے گا، وہاں بیٹھ کر آواز لگائے گا، دوسری آواز جب لگائے گا تو وہ لوگ جمع ہو جائیں گے جن کو بدبخت بننا ہے، بدبخت ہونا ہے، وہ سب اس کی دوسری آواز پر کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو جائیں گے۔ جب جمع ہو جائیں گے پھر یہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ، اب اس کے ساتھ کون جمع ہوگا آخر میں بتایا جائے گا، پھر یہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ملک خدا عز و جل میں یعنی اللہ کے ملک میں، اللہ کی دنیا میں، کائنات میں فطور پیدا کرنے کے لیے، فتنے پیدا کرنے کے لیے شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا۔ اس کی ایک آنکھ اور ایک ابرو، یہ ابرو ہے یہ آنکھ ہے، ایک آنکھ اور ایک ابرو بالکل نہ ہوگی، اسی وجہ سے اس کو مسیح یعنی کانا کہتے ہیں۔ 40 دن میں حرمین طیبین کے علاوہ تمام زمین کا گشت کر لے گا، صرف 40 دن کے اندر پوری دنیا گھوم لے گا، حرم مدینہ اور حرم مکہ کو چھوڑ کر مکہ مدینہ میں نہیں جا پائے گا، باقی 40 دن کے اندر پوری زمین کو گھومے گا، فلائٹ سے نہیں گھومے گا، یہ بتایا، ٹھیک ہے؟ پوری زمین کا چکر لگائے گا 40 دن میں۔ جو یہ گھومے گا نا، پہلا دن اس کا سال بھر کے برابر ہوگا، سال بھر کے برابر اس کا پہلا دن ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے جیسے آج ہیں۔ اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا، جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہو اس طرح سے، جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہے نا کسی چیز کو، اس طرح سے یہ سفر کرے گا۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا، ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گی یعنی ساتھ ہوں گی، جن کا نام وہ جنت اور دوزخ رکھے گا، یعنی وہ اس کے پاس جو باغ ہوگا نا اس کا نام جنت رکھے گا، اس کے پاس جو آگ ہوگی نا اس کا نام دوزخ رکھے گا۔ جہاں یہ جائے گا، یہ جہاں جائے گا اس کو ساتھ ساتھ لے کر کے جائے گا، یعنی جس کا نام اس نے باغ رکھا ہے وہ حقیقت میں جہنم ہے، اور جس کا نام اس نے آگ رکھا ہے وہ حقیقت میں جنت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب جگہ لے کر کے جائے گا، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی، اور وہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ جو اس کا انکار کر دے گا حقیقت میں کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس کو مانے گا حقیقت میں کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ مردے جلائے گا، مردے زندہ کر دے گا، یعنی مردوں کو زندہ کرے گا، زمین کو حکم دے گا کہ اے زمین سبزہ اگا، زمین سبزہ اگا دے گی۔
آسمان سے پانی برسائے گا، اور ان لوگوں کے لیے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے۔ جب ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے جو ہوں گے نا، یعنی جو وہاں پہ دفن ہوں گے، ویرانے میں لوگ دفن ہوں گے، تو وہاں کے دفینے جو ہیں شہد کی مکھیوں کی طرح دل اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیاطین کے تماشے ہوں گے جن کو واقعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا ملائکہ اس کا منہ پھیر دیں گے۔ البتہ مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے، اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں، ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے اور پھر دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی جب یہ مکہ مدینہ میں جا نہیں پائے گا تو مکہ مدینے والے اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن کہا گیا کہ مدینے میں 3 زلزلے آئیں گے۔ اب مدینے میں جو بظاہر مسلمان ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے اور اللہ کے علم میں ہوگا کہ یہ دجال پر ایمان لانے والا ہے، ایسے لوگ کیا کریں گے؟ اس زلزلے کے خوف کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کر کے بھاگیں گے، اور مدینہ چھوڑنا ان کے لیے اتنی بڑی مصیبت ہوگی کہ وہ دجال کی پیروی کرنے لگ جائیں گے۔ دجال کی پیروی کریں گے۔ دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی، سمجھے؟ جو اس کی آواز پر لبیک کہیں گے نا، وہ سب کے یہودی ہوں گے، اس کی فوج ہوگی۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافارا، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نظر نہیں آئے گا۔ مسلمان دیکھے گا کہ یہ کافر ہے اور کافر کو نظر نہیں آئے گا۔ جب وہ ساری دنیا میں پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارہ پر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی کو کہ اس جماعت میں موجود ہوں گے، امامت کا حکم دیں گے۔ امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سانس کی خوشبو ہوگی نا، وہ اس سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور ان کی سانس کی خوشبو حد بصر تک جائے گی۔ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہاں تک ان کی سانس کی خوشبو جائے گی۔ جیسے وہ آئیں گے یہ بھاگے گا، دجال بھاگے گا، یہ تعاقب فرمائیں گے، اس کا پیچھا کریں گے، اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ جہنم پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس سے وہ کہاں پہنچے گا؟ وہیں پہنچے گا جہاں ابھی تک اپنے ماننے والوں کو ڈال رہا تھا، ہے نا؟ تو استقبال کرنے کے لیے پہلے سب کو بھیج رہا تھا، جو اس کو مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب دیکھیں یہ کیسے کیسے شعبدے دکھا رہا ہے۔ پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزی نکال دے گی۔ آج کل کافروں میں بھی بہت سارے 2-3 بابے نکلے ہوئے ہیں، وہ چٹی والے بابا، تو پرچے والے بابا، ہے نا، بہت سارے بابا نکلے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں یار، یہ سب کافر ہیں سالے۔ دجال تو اس سے بڑا خطرناک ہوگا نا، دجال تو اس سے خطرناک ہوگا۔ یہ تو پرچے میں بتا دیتا نا، پرچے میں پڑھ لو کیا کیا ہے۔ دجال کہے گا کچھ نہیں، بس صرف سامنے تم کو دکھ جائے گا۔ کیا دجال صحیح ہوگا؟ وہ پرچہ بتا دیتا ہے تو لوگ بولتے یار کیسے جان جاتا ہے۔ ایسوں کے فتنوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 12، دجال کا فتنہ کیسا ہوگا؟ جواب، دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر، شروع سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، ہر نبی نے ڈرایا ہے، جبکہ آئے گا قیامت کے قریب۔ لیکن حضرت آدم نے بھی ڈرایا، حضرت نوح نے بھی ڈرایا، سارے نبیوں نے اپنی امت کو اور اپنے ماننے والوں کو اس فتنے سے ڈرایا۔
یہاں تک کہ باقاعدہ آیا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی تو دجال ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ممبر و محراب سے دجال کے فتنے سے جو ڈرایا جانا چاہیے وہ ممبر و محراب سے چھوڑ دیا جائے گا، نہیں ڈرایا جائے گا۔ آج کہاں بتاتا ہے کوئی؟ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ دجال کے فتنے سے جو ڈرایا جانا چاہیے، کیونکہ ہر نبی نے ڈرایا ہے، تو جو پہلے تھے اور قیامت بہت دور ہے ابھی، جب انہوں نے ڈرایا تو اب ہم سے تو قیامت قریب ہے، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے دجال کے فتنے سے ڈرانا چاہیے، کیونکہ دجال آنے والا ہے اور اس کے بہت سارے دم چھلے جو ہیں وہ اس کے جو کارنامے ہوں گے اس طرح کے کارنامے کر کے دکھا رہے، تو ہمیں ان دجالوں سے بھی بچنا ہے اور اس سے بھی بچنا ہے۔ یہ کوئی نہ تصور کرے کہ جو ہے ہم انتقال کر جائیں گے تو ہم کیسے، یہاں پہ لکھا تھا نا جس شہر سے گزرے گا جتنے دفن ہوں گے، اگر وہ دجال پر ایمان لانے والا ہوگا اللہ کے علم میں تو وہ قبر سے باہر آ کر کے اس کو مانے گا۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کہا اللہم انا نعوذ بک من الدجال، ہم دجال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ سوال نمبر 13، دجال کی موت کیسے ہوگی؟ جواب، اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائے گا، آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب مقام لد پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے بھی کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، جتنے اس کے فالوورز ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب جائیں گے۔ سوال نمبر 14، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کب اور کہاں نازل ہوں گے؟ جواب، جب دجال کا فتنہ اپنی انتہا کو پہنچ چکے گا، خوب سرکشی پھیلا دے گا، 40 دن ہی رہ گئے، یعنی ظاہر ہونے کے بعد 40 دن ہی رہ گئے، جب اس کے فتنے کی انتہا بالکل زیادہ ہو جائے گی اور یہ ملعون تمام دنیا میں پھر کر ملک شام میں پہنچے گا جہاں تمام اہل عرب سمٹ کر جمع ہو چکے ہوں گے، یہ خبیث ان سب کا محاصرہ کر لے گا، ان میں 22,000 جنگجو مرد اور 1,00,000 عورتیں ہوں گی۔ اسی حالت میں قلعہ بند مسلمانوں کو اچانک غیب سے آواز آئے گی کہ گھبراؤ نہیں، فریاد رس آ پہنچا ہے۔ جو مسلمان اس کے فتنے سے بچ جائیں گے نا، وہ گھبرا رہے ہوں گے، تو اچانک آواز آئے گی گھبراؤ نہیں، فریاد رس آ پہنچا۔ اس وقت جیسے ہی آواز آئے گی اسی وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے زرد یعنی پیلے رنگ کا جوڑا زیب تن کیے ہوئے نہایت نورانی صورت میں دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر دین محمدی کے حاکم اور امام عادل و مجدد ملت ہو کر کے نازل فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام، وہ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، امام مہدی آپ علیہ السلام سے کہیں گے آپ نماز پڑھائیے، کیونکہ امام مہدی سے افضل ہیں، وہ نبی ہے نا، امام مہدی نبی تھوڑی ہے۔ امام مہدی کے لیے اقامت کہی گئی ہوگی اس لیے کہ امام مہدی اس وقت سب سے افضل ہیں، غوث اعظم ہوں گے۔ جب تک امام مہدی نہیں آتے ہیں غوث اعظم کے منصب پر حضرت سرکار شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اور جیسے ہی امام مہدی آئیں گے غوث اعظم کا یہ منصب ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے، اس وقت سب سے افضل وہی ہوں گے، تو وہ امامت کے لیے آگے ان کے لیے اقامت کہی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، آپ کہیں گے آپ نماز پڑھائیے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے آگے بڑھو، نماز پڑھاؤ، تکبیر تمہارے لیے ہی کہی گئی ہے، تکبیر تمہارے لیے کہی گئی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا نا، حضور تاجدار عرب و عجم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مکرم ہے، اے لوگو تمہارا حال کیسا ہوگا جب تم میں ابن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ یعنی یہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، ورنہ جب نبی ہو تو امامت تو اس کا ہی حق ہے، امام وہی بنے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہیں گے کہ تم نماز پڑھو، اور خود وہ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں۔
یعنی تمہاری اس وقت کی خوشی اور فخر بیان سے باہر ہے کہ روح اللہ علیہ السلام نبی و رسول ہونے کے باوجود تم پر اتریں، تم میں رہیں، تمہارے معین و یاور بنیں اور تمہارے امام کے پیچھے نماز پڑھیں، پھر دجال کو قتل کریں گے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نا مال بہت زیادہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہیں کرے گا، اتنا زیادہ مال ہوگا۔ آج دے کے دیکھ لو، اس وقت اتنا مال ہوگا کہ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ نیز اس زمانے میں عداوت، بغض و حسد آپس میں بالکل نہیں ہوگا، وہ ایک دوسرے سے نفرت ہی نہیں کرے گا، جھگڑا ہی نہیں کرے گا، دشمنی نہیں رکھے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ اس وقت تمام جہان میں ایک دین ہوگا، دین اسلام، ایک مذہب ہوگا، مذہب اہل سنت و جماعت۔ دیوبندی یہ سب چلے جائیں گے سب دجال کے ساتھ ہی۔ کہتے ہیں مقتدی پہلے آتے امام صاحب بعد میں آتے، تو یہ سب مقتدی بن کے امام ان کا آنے والا ہے دجال۔ بچے اس وقت سانپ سے کھیلیں گے، سانپ بھی نفرت نہیں کرے گا، اتنی محبت اتنی دوستی ہوگی اس وقت آپس میں۔ ورنہ ابھی ہاتھ لگا کے دیکھ دو پھر کیا حال کرتا ہے کہ آپ تصور میں بھی سانپ کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ لیکن اس وقت بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چلیں گے، ان میں بھی دوستی ہو جائے گی، یہ بھی دوست آپس میں۔ 40 برس تک اقامت فرمائیں گے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ 40 پہلے والا ملا کر کے ہے، کیونکہ جس وقت آپ کو آسمان پہ اٹھایا گیا اس وقت کتنی عمر تھی آپ کی؟ کتنی عمر تھی؟ یہ اچھا خاصا یاد کرتے ہو تو اتنا مارنا چاہیے نا تم لوگوں کو دوڑا دوڑا کر کے۔ 33 سال۔ تو اب کہتے ہیں کہ جب آئیں گے تو وہ 7 سال رہیں گے، تو وہ 33 اور یہ 7 کتنے ہو گئے؟ 40 سال۔ خیر، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اور جب انتقال ہوگا تو کہاں دفن ہوں گے؟ روضہ انور میں دفن ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے اندر وہیں دفن کیا جائے گا، گنبد خضرا شریف کے نیچے۔ سوال نمبر 15، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کب تک دنیا میں قیام فرمائیں گے؟ جواب، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین میں امامت دین و حکومت عدل فرمائیں گے، دین کی امامت اور انصاف کی حکومت فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے، آپ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی۔ حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوں گے، سلام عرض کریں گے، قبر انور سے سلام کا جواب آئے گا، پھر مقام روحہ کے راستے سے حج یا عمرہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام وصال فرمائیں گے، مسلمان ان کی تجہیز کریں گے، نہلائیں گے، خوشبو لگائیں گے، کفن دیں گے، نماز پڑھیں گے، اور ہمارے پیارے آقا و مولا حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں گنبد خضرا کے سائے میں آپ دفن کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 16، پوری دنیا میں فقط ایک ہی دین اسلام کب ہوگا؟ جواب دیجئے اوپر منڈی کر کے، اوپر منڈی اوپر ہوگا۔ پوری دنیا میں فقط ایک ہی دین اسلام کب ہوگا؟ جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اب سر اوپر ہی رکھے، پی ڈی ایف میں کوئی نہ دیکھے، ماروں گا فیضان۔ قیامت کے قریب وہ کون سی ہستی ہے جس کی سانس کی خوشبو حد نگاہ تک پہنچے گی؟ سوال میں یہ ہے آگے، اب اس میں بہت سارے سوال بن سکتے ہیں جو ڈالا گیا ہے۔ سوال نمبر 18، حضرت امام مہدی کون ہے؟ دجال کے بارے میں سن لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سن لیا، امام مہدی کے بارے میں سن لیا۔ اب یہ سب الگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی نہیں ہیں لیکن خلیفہ ہیں۔ 12 خلفاء میں سے 12ویں خلیفہ وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن عیسیٰ جو یہ ہے نا، کیا ہمارے معاشرے جو فتنہ تھا، وہ
شکیلی عیسیٰ، اہل عیسیٰ وہ کلوے کو بولتے تھے نا یہ لوگ، وہ عیسیٰ بھی ہے مہدی بھی ہے. اور جو اورنگ آباد میں ایک کلوا بیٹھا ہوا ہے، ان کو جو ہے اہل عیسیٰ نے ان کو کلوی بولا، کلوی. بڑا کالا ہے وہ، ایسا مکروہ دکھتا ہے کہ نعوذ باللہ من ظالم. سیدھا ابھی وہ کہیں سے آ رہا ہے جہاں پورے لوگ کالے کالے رہتے ہیں. کیا ہو گیا؟ امام مہدی کون ہے؟ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے 12 اماموں میں سب سے آخری امام اور خلیفۃ اللہ. اہل بیت کے 12 امام بول رہا ہوں. اہل بیت کے 12 اماموں میں سب سے آخری امام اور خلیفۃ اللہ، اللہ کے خلیفہ ہیں. امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ بولو جلدی. محمد. لقب کیا ہوگا؟ ان کے والد صاحب کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ. والدہ کا نام کیا ہوگا؟ آمینہ. جو حضور کے والدین کا نام ہے وہ امام مہدی کے والدین کا نام ہوگا. اور وہ کلوے نے بھی کہا تھا میں مہدی ہوں، جبکہ نہ اس کا نام محمد ہے، نہ اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، نہ امی کا نام آمینہ ہے. اور نسبتاً کیا ہوں گے؟ سید حسنی ہوں گے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور یہ پتہ نہیں کس کی اولاد میں سے. اور مادری رشتوں میں، یعنی باپ کی طرف سے تو حسنی ہوں گے، مادری رشتوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہوگا. 40 سال کی عمر جب آپ کی رہے گی امام مہدی کی، یہ پیدا ہو چکے ہوں گے، لیکن 40 سال کے بعد یہ ظاہر ہوں گے، ان کو پہچانا جائے گا. تو کہا 40 سال کی عمر میں آپ کا ظہور ہوگا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 7 سال یا 8 سال یا 9 سال کی ہوگی، ہے نا؟ 7 سال یا 8 سال یا 9 سال. اس کے بعد آپ کا وصال ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے. امام مہدی کی جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ آپ سے سوال آ جائے کہ امام مہدی کی جنازے کی نماز کون پڑھائے گا، تو جواب کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے. چنانچہ روایات میں ہے کہ جب تمام علامات صغرا واقع ہو جائیں گی تو اس وقت یعنی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اس وقت نصارہ یعنی عیسائیوں کا غلبہ ہوگا. روم، شام اور تمام ممالک اسلام یعنی اسلام ملک جتنے بھی ہیں حرمین شریفین کے علاوہ سب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. یہ امام مہدی کے آنے سے پہلے ہوگا. کوئی بھی ملک مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں رہ جائے گا، حرم مکہ اور حرم مدینہ کے علاوہ سب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی. اس وقت ابدال بلکہ تمام اولیاء اللہ سب جگہ سے پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ ہر جگہ فتنہ فساد سمٹ کر کے وہ حرمین شریفین ہجرت کر جائیں گے. سارے اولیاء اللہ دنیا میں کہیں کوئی نہیں رہ جائے گا، سب وہیں ہجرت کر جائیں گے اور ساری زمین کفرستان بن جائے گی. ہر طرف کفر کا دور دورہ ہوگا، ظلم و بربریت کا دور دورہ ہوگا، ایسی بے حیائی، ایسے فتنے ہوں گے. جب سارے اولیاء کرام وہاں چلے جائیں گے، رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے. امام مہدی مدینہ شریف میں پیدا ہوں گے، ان کو لوگ خلیفہ بنانا چاہیں گے، وہاں سے بھاگ کر کے مکہ آ جائیں گے، میں خلیفہ نہیں بنتا، وہاں سے مکہ شریف آ جائیں گے. امام مہدی جن کی عمر اس وقت 40 سال ہوگی وہیں پر ہوں گے. کہاں؟ خانہ کعبہ میں ہوں گے، وہ بھی طواف کر رہے ہوں گے. اولیاء کرام بھی وہاں سے پہنچے ہوئے ہیں، ان کو پہچان لیں گے اور پہچان کر کے درخواست بیعت کریں گے کہ ہمیں جو ہے ہماری بیعت لیجئے اور ہم آپ کی بیعت کریں گے. آپ انکار کریں گے، میں بیعت نہیں کرتا، میں بیعت نہیں، کیونکہ آپ مدینے سے یہاں آ کر کے آگے کہ میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا. تو یہاں والے بھی کہیں گے، کیونکہ ولی کو پہچانتا ہے، یہ سب پہچان جائیں گے امام مہدی یہی ہیں. اب دیکھو ان کو کہاں پہچانا جائے گا؟ مکے میں پہچانا جائے گا، اور یہ اپنے آپ کو اورنگ آباد میں پہچانوا رہا ہے. ایسے حرام خور پیدا ہو جائیں تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہے. وہ پھر کہیں گے کہ میں خلیفہ نہیں بنتا، یہ تو خود بنا رہا ہے. کتنا فرق ہے. جب وہ منع کریں گے نا، اچانک غیب سے آواز آئے گی، اور ایک روایت یہ بھی کہ آسمان پھٹے گا اور آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ. یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو. یہ آواز آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. اس میں تو کہیں سے بھی آواز نہیں آتی. اب میں یہ کہیں سے کہ کیا تشریح کروں؟
آواز آئے گی غیب سے اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو. جب یہ آواز آئے گی نا، تمام اولیاء کرام اور مسلمان آپ کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے. آپ وہاں سے سب کو لے کر اپنے ساتھ ملک شام تشریف لے کر کے جائیں گے. جہاں سب سے آخر میں وہ جائے گا نا دجال، وہیں سب کو جمع کریں گے آپ ملک شام. یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑی بہت بات تھی. سوال نمبر 19، یہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ جواب، یاجوج ماجوج یافس، فا کے نیچے زیر ہے، یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے فسادی گروہ ہیں. یہ فسادی گروہ تھے. حضرت نوح علیہ السلام، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نا یافس کی اولاد میں سے ایک فسادی جماعت ہے یہ یاجوج ماجوج کی. ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ زمین میں فساد کرتے تھے. یہ ایام ربیع میں نکلتے تھے. ایام ربیع یعنی بہار کا موسم، اسی لیے کہتے ہیں ربیع الاول، پہلا بہار کا موسم. حضور علیہ السلام جب آئے نا تو بہار ہی بہار ہے، اس لیے کہتے ہیں ربیع الاول. ربیع کہتے ہیں بہار کے موسم کو. تو یہ بہار کے موسم میں نکلتے تھے. باہر کے موسم میں نہیں، بہار کے موسم میں. بہار کے موسم میں نکلتے تھے. کھیتیاں سبزیاں سب کچھ کھا جاتے تھے، سب کھا جاتے، کچھ نہیں چھوڑتے. آدمیوں بلکہ درندوں، وحشی جانوروں، بلکہ سانپوں بچھوؤں تک کو کھا جاتے تھے. ہر کوئی پریشان تھا ان سے، سب کو کھا جاتے تھے. تو حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ جو نیک مومن صالح ہیں، اللہ کے مقبول بندے، تمام دنیا پر انہوں نے حکومت کی ہے. یہ اللہ کے ولی، ایک نبی نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. ایک ولی نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ. دو کافروں نے بھی پوری دنیا میں حکومت کی ہے. کیا نام ہے؟ فرعون و نمرود نہیں ہے نا، ان دونوں نے. اب اخیر میں ایک اللہ کا خلیفہ ہوگا جس کو امام مہدی کہا جائے گا، وہ پوری دنیا پہ حکومت کرے. اس لیے مسلمان آگے وہ حکومت کرے. تو حضرت سکندر ذوالقرنین جو تھا نا، یہ پوری دنیا پہ حکمران تھے. لوگوں نے ان سے آ کر کے یاجوج ماجوج کی شکایت کی. اصل میں جب یاجوج ماجوج کہتے تو لوگ سمجھتے دو لوگ ہوں گے. وہ دو لوگ نہیں تھے، وہ پوری جماعت کا نام تھا یاجوج ماجوج. ان کی آ کر کے شکایت کریں گے. تو حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے؟ ان کی درخواست پر بنیاد کھدوائیں گے. بنیاد کھدواتے ہیں نا نیچے تک، تاکہ کوئی جو ہے دیوار وغیرہ اندر ڈالی جائے. بنیاد کھدوائیں گے. بنیاد کھدوا کر کے اس میں پگھلائے ہوئے تانبے سے پتھر جمائیں گے. پگھلائے ہوئے تانبے سے پتھر. پھر لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر کے ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور پھر آگ لگا دی. اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی، خوب اونچی بنائی گئی. اور اوپر سے پھر کیا کیا گیا؟ پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا. یہ سب ملایا تو ایک انتہائی سخت جسم ہو گیا، بالکل مضبوط اور پکی دیوار بن گئی. اس کی چوڑائی 60 گز ہے اور لمبائی 150 فرسنگ ہے. شہنشاہ ابرار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، باذن پروردگار، غیبوں پر خبردار، جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والا تبار ہے کہ یاجوج ماجوج اس میں بند کر دیے گئے، اسی دیوار میں بند کر. اور روز دیوار کو توڑتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں. جب اس کے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں، یعنی بالکل دیوار ایک دم آخری اس پہ اسٹیج پہ ہوتی ہے، تو ان میں سے کوئی کہتا ہے اب چلو باقی کل توڑیں گے. تھک جاتے دن بھر. پھر دوسرے دن جب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل تیار ہے دیوار. جہاں تک توڑ کے گئے تھے بالکل ویسے کی ویسی دیوار ہے ہی نہیں جو ہم لوگ کر کے گئے تھے، بالکل دیوار تیار ہے. پھر وہ لوگ توڑتے رہتے ہیں، پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا لیکن جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا اب چلو باقی دیوار کل توڑیں گے انشاءاللہ. ابھی تک انشاءاللہ نہیں بولتے، لیکن جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو کہیں گے باقی دیوار کل توڑیں گے انشاءاللہ. چنانچہ انشاءاللہ کہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس دن کی محنت بیکار نہیں جائے گی. اگلے روز انہیں دیوار اتنی ہی ٹوٹی ہوئی ملے گی جتنی گزشتہ روز توڑ کے گئے تھے. اب تو بالکل تھوڑی سی دیوار باقی رہ گئی تھی، فٹافٹ توڑیں گے اور سب باہر نکل کے آ جائیں.
سوال نمبر 20، یاجوج ماجوج کا خروج کب ہوگا؟ خروج مینس ایگزٹ ہے نا، خروج کب ہوگا؟ جواب نمبر 20، قتل دجال کے بعد، جب دجال کو قتل کر دیں گے نا اس کے بعد یہ لوگ آئیں گے، یہ یاجوج ماجوج۔ میں نے کہا تھا یہ بڑی نشانی ہے، ایک کے بعد دیگرے آئیں گی۔ قتل دجال کے بعد جب لوگ امن و امان کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے، سب لوگ خوش ہوں گے، بالکل دجال مارا گیا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا، اے عیسیٰ مسلمانوں کو لو اور کوہ طور پر چلے جاؤ، طور پہاڑ پہ چلے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے۔ یہ یاجوج ماجوج، اب یہ لوگ نکلنے والے تھے، اللہ حکم دے گا کہ سب کو لو اور کوہ طور پہ چلے جاؤ مسلمان۔ چنانچہ آپ لوگوں کو لے کر کے کوہ طور پہ تشریف لے جائیں گے، جیسے ہی وہ وہاں پہنچیں گے یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، اور اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت کئی جماعت میں نکلیں گے۔ آج بھی جماعت میں جاتے لوگ، تو اللہ ہی خیر فرمائے، یہ وہ بھی تباہ کریں گے، یہ بھی تباہ کرتے ہیں۔ تو ان کی پہلی جو جماعت ہوگی نا، سب سے آگے ان میں ان کے جو بڑے بڑے سب ہوں گے، ان کی پہلی جماعت یاجوج ماجوج کی بحیرہ طبریہ، ایک سمندر ہے بحیرہ، جس کا طول 10 میل ہے، یہ معمولی بحیرہ نہیں ہے، 10 میل اس کی لمبائی ہے، لیکن اس کی پہلی جماعت جب وہاں سے گزرے گی نا، اس کا پورا پانی اس طرح سے سکھائے گی کہ پیچھے جو آنے والے ہوں گے اس کی جماعت کے یاجوج ماجوج کی، وہ کہیں گے یار یہاں تو پانی تھا ہی نہیں۔ یعنی پہلی جماعت اتنی بڑی ہوگی کہ جس بحیرہ کی سمندر کی لمبائی 10 میل ہے، اس کا پانی اس طرح سے ختم کریں گے کہ مٹی بھی گیلی نہیں رہ جائے گی، کہیں گے یار یہاں تو پانی تھا ہی نہیں۔ پھر دنیا میں فساد، قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، اب آپ آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ کتنے خطرناک ہیں یاجوج ماجوج۔ کہیں گے آسمان والوں کو قتل کر دیں، یہ کہہ کر کے یہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، خدا کی قدرت کی ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ ہو کر کے گریں گے۔ جب تیر جائیں گے نا، یہ کیا آسمان والوں کو یعنی فرشتوں کو ہی کیا قتل کریں گے، ان کے جو تیر ہوں گے نا وہ ایسے اوپر سے آئیں گے جیسے اس میں خون لگا ہوا، خون آلودہ۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے کہ تیر مار رہے ہوں گے، اوپر سے وہ تیر خون میں لگ کر کے آئے گا، یہ سوچیں گے ہم اوپر والوں کو بھی قتل کر رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہوگا کہ ہم اوپر والوں کو بھی قتل، اپنی انہی بےہودہ حرکتوں میں ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ اوقات ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی بھی نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ قیمت ہوگی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دعا کریں گے، ان کی بربادی کیا، یہ جتنے نکلے تھے ان کی بربادی کی دعا کریں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے ان کی بربادی کی، اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک قسم کا کیڑا پیدا کر دے گا، وہ کیڑا پیدا ہوگا، ایک دم میں ایک ساتھ سارے کے سارے یاجوج ماجوج مر جائیں گے، سارے کے سارے ایک ساتھ مر جائیں گے۔ سوال نمبر 21، یاجوج ماجوج کے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جواب نمبر 21، ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں ہوگی۔ یعنی اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی جماعت ہوگی کہ زمین کی ایک بالشت بھی خالی نہیں ہوگی ان کی لاشوں سے، پوری زمین لاشوں سے بھری پڑی ہوگی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں ہمراہیوں کے یعنی اپنے ساتھیوں کے پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا، پرندے، وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہے گا اٹھا کے پھینکیں گے۔ اور وہ ان کے پاس جو تیر کمان تھے نا، یاجوج ماجوج کے پاس اتنے زیادہ تھے، کہا گیا کہ ان کے تیر کمان اور ترکش وغیرہ کو مسلمان جلائیں گے، 7 سال جلائیں گے تب جا کے ختم ہوگا، اتنے زیادہ تیر ہوں گے، اور تب تو پھر یہ کتنے ہوں گے، 7 سال تک جلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کر چھوڑے گی، یعنی بالکل صاف کر دے گی،
اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو ہوگا، کیونکہ انہوں نے سب ختم کر دیا تھا، اپنے پھلوں کو ہوگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے. تو یہ حالت ہوگی کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ پوری ایک جماعت کھا جائے گی، سب کا پیٹ بھر جائے گا. اور اس انار کا جو چھلکا ہوگا نا، جب اس کے چھلکے کا سایہ بنایا جائے گا، 10 آدمی اس انار کے چھلکے کے نیچے بیٹھ جائیں. یہ اللہ کی طرف سے برکت ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے قدموں کی برکت ہوگی. اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہو جائے گا، ایک بکری کا دودھ پورا خاندان پی لے گا، اتنا زیادہ ہوگا. یہ سب برکتیں ہوں گی. کتنا صفحہ چل رہا ہے ابھی؟ چلیے دیکھیے اور فٹافٹ سب. سوال نمبر 23، دھواں کب ظاہر ہوگا اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ یعنی جو دھواں ہے، ایک نشانی دھواں بھی ہے نا، دھواں کب ظاہر ہوگا، اس کا کیا اثر ہوگا؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوگا، ہے نا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، ان کے انتقال کے بعد قبیلہ قحطان میں سے ایک شخص جہجاہ نام کا، جو آپ کا ہی خلیفہ ہوگا، حضرت عیسیٰ کا خلیفہ ہوگا جہجاہ نام کا، یمن کے رہنے والے ہوں گے. تو ان کے بعد چند بادشاہ اور ہوں گے، یعنی یہ خلیفہ ہوں گے، حضرت عیسیٰ کے یہ خلیفہ ہوں گے، یہ بادشاہ، ان کے بعد چند بادشاہ اور ہوں گے، جن کے عہد میں پھر سے کفر و جہالت کا دورہ ہو جائے گا، پھر سے کفر و جہالت پھیل جائے گی. اسی اسنا میں، یعنی جب دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے، تب کیا تھا؟ سب کے سب مسلمان تھے، ہے نا. دوبارہ جب کفر و جہالت کا دورہ ہوگا، اسی درمیان میں ایک مکان مغرب میں، ایک مکان مشرق میں، ایسٹ میں، ویسٹ میں، جہاں منکرین تقدیر رہتے ہوں گے، یعنی جہاں تقدیر کا انکار کرنے والے رہتے ہوں گے، زمین میں دھنس جائے گا، مکان دھسے گا. یہ وہ جو 3 خسف بیان کیا گیا وہ الگ ہے، کہ 3 جگہ زمینیں دھسیں گی، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. ایک مکان ایسٹ کا ہوگا، ایک مکان ویسٹ کا ہوگا، وہاں یہ دھنس جائے گا مکان. اس کے بعد جب یہ مکان دھنس جائے گا نا، آسمان سے دھواں نمودار ہوگا، دھواں ظاہر ہوگا، نکلے گا، جس سے آسمان سے زمین تک اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا. یہ جو فرمائے گا نا دھوئیں کا ظاہر ہونا بڑی نشانی، یہ آسمان سے دھواں ہے، اور یہ پوری زمین اور آسمان سے لے کر کے زمین تک اندھیرا کر دے گا، اور یہ اندھیرا 40 روز تک رہے گا. اس دھوئیں کا اثر جانتے ہو کیا ہوگا؟ اس سے مسلمان زکام میں، سردی میں مبتلا ہو جائیں گے، جبکہ کافر اور منافق بے ہوش ہو جائیں گے. مسلمانوں کو اس دھوئیں سے صرف سردی اور زکام ہوگا، اور اس کے بعد میں جو ہے کافر اور منافق بے ہوش ہو جائیں گے. جب یہ بے ہوش ہو جائیں گے تو بعض تو 1 دن کے بعد، بعض 2 دن، بعض 3 دن کے بعد ہوش میں آئیں گے. اب جب یہ ہوگا، اس کے بعد میں پھر ایک بڑی نشانی ہوگی، مغرب سے سورج ظاہر ہو جائے گا. سورج نکلتا ہے مشرق سے نا، اور مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن جدھر ڈوبا تھا ادھر ہی سے سورج نکلے گا. اب کیسے نکلے گا؟ سوال نمبر 23، سورج مغرب سے کیسے طلوع ہوگا؟ جواب، روزانہ آفتاب یعنی سورج بارگاہ الہی میں سجدہ کر کے اذن طلوع چاہتا ہے. جب سورج نکلتا ہے نا، افسوس یہ ہے کہ ہم سورج تو نکلتا دیکھتے لیکن ہم سجدہ نہیں کرتے. سورج نکل جاتا ہے، سوئے پڑے رہتے ہیں. جب یہ سورج نکلتا ہے نا، تو سورج نکلنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، پھر اجازت مانگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھیے، اس نے سورج کے نکلنے سے پہلے ہم پر نماز فجر کو رکھا ہوا ہے. سورج تو بعد میں نکل رہا ہے نا. سورج کے نکلنے سے پہلے تم نماز فجر ادا کرو، تاکہ تم مجھے سب سے پہلے سجدہ کرنے والے بن جاؤ. افسوس ہے. تو جب یہ سورج نکلنا چاہتا نا، تو سجدہ کر کے اذن طلوع چاہتا ہے، نکلنے کی اجازت چاہتا ہے. جب اجازت مل جاتی ہے تب طلوع ہوتا ہے. قرب قیام یعنی قیامت کے قریب میں جب آفتاب حسب معمول طلوع کی اجازت چاہے گا تو اجازت نہ ملے گی. یعنی جب یہ غروب ہونا چاہے تو اجازت نہیں ملے گی، اور حکم ہوگا کہ واپس جا، وہ واپس ہو جائے گا.
اور اس کے بعد ماہ ذی الحجہ میں یوم نحر کے بعد قربانی کے دن کی رات بعد جو رات ہے اس قدر لمبی ہوگی کہ بچے چلا اٹھیں گے، رات ہی ختم نہیں ہوگی، بچے چلا اٹھیں گے، مسافر تنگ دل اور مویشی چراگاہ کے لیے بے قرار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے نالہ وزاری کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، توبہ توبہ پکاریں گے، آخر 3-4 رات کی مقدار دراز ہو جائے گی۔ وہ رات اتنی لمبی ہوگی جیسے 3-4 رات ہوتی ہے۔ جب 3-4 رات، کیونکہ اب سورج اجازت مانگ رہا ہے نا کہ مولا مجھے نکلنے دے، تو جدھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں جا، جدھر سے آیا تھا ادھر ہی، مغرب سے آیا تھا، ڈوبا تو مغرب سے تھا نا، تو اللہ فرمائے گا اب تجھے مشرق سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، جدھر سے آیا تھا ادھر ہی سے جا، یعنی مغرب سے ہی جا۔ اب سورج اس بات کے انتظار میں رہے گا کہ مجھے نکلنے دیا جائے، لیکن اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ 3-4 رات کے برابر جب وہ ایک رات لمبی ہو جائے گی، آفتاب مغرب سے جدھر ڈوبا تھا ادھر سے اضطراب پریشانی کی حالت میں چاند گرہن کی مانند، جیسے چاند گرہن ہوتا ہے نا، تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا، اس طرح تھوڑی روشنی کے ساتھ نکلے گا، بالکل تھوڑی روشنی کے ساتھ نکلے گا، آدھے آسمان تک آ کر کے لوٹ جائے گا، اور پھر جانب مغرب جدھر سے آیا تھا ادھر ہی ڈوب جائے گا، یعنی ادھر ہی سے نکلے گا ادھر ہی ڈوب جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ مشرق سے طلوع ہوگا وہ، لیکن اب جب سورج مغرب سے نکل آیا تو اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کافر اپنے کفر سے یا گنہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرنا بھی چاہے گا تو توبہ قبول نہ ہوگی، اس وقت کسی کا اسلام لانا بھی قبول نہیں ہوگا جب سورج نکل آئے گا۔ یہ مغرب سے ہی، جدھر سورج ڈوبتا ہے ادھر سے جب سورج نکلے گا۔ سوال نمبر 24، دابۃ الارض کیا ہے؟ زمین کا جانور، یہ کیا ہے اور یہ کب نکلے گا؟ جواب، دابۃ الارض عجیب شکل کا ایک جانور ہوگا جو صفا پہاڑی سے، جو صفا مروہ پہاڑی ہے نا، صفا پہاڑی سے جہاں سے ہم سعی شروع کرتے ہیں صفا مروہ کی، اس پہاڑی سے یہ جانور نکل کر کے تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا اور ایسی تیزی سے دورہ کرے گا کہ کوئی بھاگنے والا اس سے بچ نہیں سکے گا، فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، عربی زبان بولے گا اور کہے گا ھذا مؤمن ھذا کافر، یہ مومن ہے یہ کافر ہے، یہ مومن ہے یہ کافر ہے، عربی میں بات کر کر کے ہر انسان کے بارے میں بتائے گا کہ یہ مومن ہے یہ کافر ہے، یہ مومن ہے یہ کافر ہے۔ بتاؤ ایک جانور ہے لیکن وہ کہے گا ھذا مومن ھذا کافر، ھذا مومن ھذا کافر، ھذا مومن ھذا کافر۔ اتنا ہی نہیں، اس جانور کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، عصا کے ذریعے سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی خط بنائے گا، جس سے سیاہ چہرہ بھی اگر مسلمان کا ہوگا تو نورانی بن جائے گا۔ وہ جانور حضرت موسیٰ کی لاٹھی سے جو ہے ایک نورانی لکیر بنائے گا جس سے سیاہ چہرہ نورانی ہو جائے گا، اور جو انگوٹھی ہوگی نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کے پاس میں، اس انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر سیاہ کالا مہر لگائے گا، وہ اگر چمکتا بھی ہوگا تو لنگور بن جائے گا، یعنی بے رونق ہو جائے گا۔ اس وقت تمام مسلمان اور کافر کھلم کھلا ظاہر ہو جائیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے یہ چمک رہا ہے مسلمان ہے اور یہ بالکل گیا ہوا ہے تو یہ کدھر کا ہے، سب سمجھ جائیں گے۔ یہ علامت کبھی بھی نہیں بدلے گی، جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا، جو مسلمان ہے ہمیشہ قائم رہے گا۔ کیوں؟ سورج مغرب سے یہ ہو گیا ہے نا، آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کے دوسرے روز، یعنی جب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا نا، آفتاب کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے۔ اب جس دن یہ آفتاب مغرب سے نکلے گا نا، لوگ حیرت میں ہوں گے، لوگ اس واقعے کی باتیں کر رہے ہوں گے، یار اب تو نہ کوئی کافر ایمان لا سکتا ہے نہ مسلمان کافر ہو سکتا ہے، کیونکہ سورج مغرب سے نکل چکا ہے، کوئی گنہگار توبہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اب جو مومن ہے مومن ہے، جو کافر ہے کافر ہے۔ لوگ گفتگو کر رہے ہوں گے، یار سورج مغرب سے نکلا، تو کہتے ہیں آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کے دوسرے روز لوگ اسی واقعے کا چرچا کرنے میں مشغول ہوں گے۔ اچانک صفا پہاڑی سے، اچانک کوہ صفا زلزلے سے پھٹ جائے گا، زلزلہ آئے گا، صفا پہاڑی پھٹے گی اور یہ جانور نکلے گا، پہلے یمن میں پھر نجد میں ظاہر ہو کر کے غائب ہو جائے گا، اور تیسری بار جب مکے میں ظاہر ہوگا پھر زمین کا دورہ کرے گا
اور اس کے بعد میں سب کی پہچان لگا دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے مسلمانوں کی پیشانی پر خط بنائے گا, چہرہ چمک جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کافروں کی پیشانی پر ایک سیاہ مہر لگائے گا, اس کا چہرہ کالا بن جائے گا. اب جو سفید ہوگا, نور والا ہوگا, سمجھ جائیں گے یہ مسلمان ہے, اور جس کا چہرہ بالکل کالا ہوگا, بالکل لنگور جیسا ہوگا, تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ کافر ہے. اس وقت کافر کون ہے, مومن کون ہے, بالکل کھلم کھلا سب کے اوپر ظاہر ہو رہا ہوگا. آج پتہ نہیں چلتا ہے نا, اس وقت بالکل پتہ چل جائے گا کہ کون سنی ہے. ٹھیک ہے, آخری سوال دیکھ لو. سوال نمبر 25. ایک نشانی اور تھی خوشبودار ہوا. 8 بڑی نشانیوں میں 7 بڑی نشانی ہو گئی ہے. 8 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی خوشبودار ہوا. خوشبودار ٹھنڈی ہوا کب چلے گی اور اس کا کیا اثر ہوگا؟ جواب: حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے ایک زمانے کے بعد, جب قیامت قائم ہونے میں صرف 40 سال رہ جائیں گے. اب صرف قیامت آنے میں 40 سال بچے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو 40 سال بچ جائے گا. ایسا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے, پھر ایک زمانہ گزرے گا. یہ سب بھی تو ہونا ہے نا. دابۃ الارض کا آنا ہے نا. ایک زمانہ گزرے گا, پھر جب 40 سال صرف باقی رہ جائیں گے قیامت آنے میں, تو کہتے ہیں ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی, ہر ایک کے بغل کے نیچے سے, جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی. مسلمان کی روح کیا ہوگی؟ قبض ہو جائے گی. یہاں تک کہ کوئی اہل ایمان اور اہل خیر نہ ہوگا دنیا میں, سب کافر ہی کافر رہ جائیں گے. اب قیامت آنی ہے. قیامت مسلمانوں پہ نہیں آئے گی, کافروں پہ آئے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, حضرت امام مہدی کے زمانے میں سب مومن ہی مومن تھے, سب اہل سنت ہی تھے. پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی. کیوں؟ تاکہ قیامت کی تکلیف مسلمانوں کو نہ ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تکلیف سے بچانے کے لیے ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلائے گا. وہ ہمارے بغلوں سے گزرے گی, ہماری روح قبض ہو جائے گی. کوئی دنیا میں اہل ایمان باقی نہ رہے گا, اہل خیر نہیں رہے گا, کافر ہی کافر رہ جائیں گے. کفار حبشہ کا, جو حبشہ کے کفار ہوں گے نا, ان کا غلبہ ہوگا اور ان کی سلطنت ہوگی. حکام یعنی حاکموں کا ظلم, رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی, ایک دوسرے پر آپس میں لڑیں گے. بت پرستی عام ہوگی, قحط اور وبا خوب ہوں گے. اس وقت ملک شام میں کچھ امن ہوگا. یہ سب جب چاروں طرف ظلم کفر, تب ملک شام میں کچھ امن ہوگا. دیگر ممالک والے یعنی دوسرے ملک والے لوگ اہل و عیال لے کر کے, اپنے بچوں فیملی کو لے کر کے ملک شام روانہ ہوں گے کہ وہاں تو کچھ سکون ہے, کیونکہ ہر طرف ظلم ہے, ہر طرف کفر ہے, تو لوگ اپنے فیملی کو لے کر کے ملک شام جائیں گے. اسی اسنا میں یعنی اسی درمیان میں ایک بڑی آگ جنوب سے نمودار ہوگی, وہ ان کا تعاقب کرے گی. جو لوگ جا رہے ہوں گے نا ملک شام امن پانے کے لیے, سکون پانے کے لیے, کافروں کو کہاں سے سکون ملتا ہے, لیکن وہ جتنا چاہیں گے کہ ہمیں سکون ملے, اللہ تعالیٰ انہیں اتنا ہی ذلیل کرے گا. وہ چاہیں گے سکون کے لیے, آگ آئے گی جنوب سے, ان کا پیچھا کرے گی یہاں تک کہ وہ شام میں پہنچ جائیں گے, پھر وہ غائب ہو جائے گی. آگ پھر غائب ہو جائے گی. یہ 40 سال کا جو زمانہ ہوگا نا, وہ خوشبودار ہوا چلی, مسلمان سب ختم ہو جائیں گے, انتقال کر جائیں گے. اب 40 سال قیامت میں کہتے ہیں یہ 40 سال کا زمانہ ہوگا, ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوگی. خوشبودار ہوا چلنے سے پہلے جو پیدا ہو گیا پیدا ہو گیا, اب کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوگی. کیوں؟ 40 سال سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا, اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے. اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا. کوئی اپنی دیوار جو ہے لیستا ہوگا یعنی پلستر کرتا ہوگا, کوئی کھانا کھا رہا ہوگا. غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتاً اچانک جمعہ کے روز, جو کہ یوم عاشورہ بھی ہوگا یعنی 10 محرم, لوگ اب بھی اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے. صبح کے وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا, یہ قیامت سے. اب اس کی آواز اتنی بھاری ہے کہ اگر اس طرف گفتگو کریں تو بہت لمبا وقت جائے گا. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بعد میں بتائیں گے.
صبح کے وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا. شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی، رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی. لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑیں گے، مر جائیں گے. آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے. اس وقت سوائے اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا. جب سب فنا ہو جائیں گے وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں جبارین، کہاں ہیں متکبرین؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟ سب تو ختم ہو گئے. پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے. اب یہ 40 سال پھر گزرے گا زمانہ ہے نا، بتایا نا میں نے، ما بین النفختین، دو سور پھونکے جانے کے درمیان کا جو زمانہ ہے کتنے سال کا ہے؟ 40 سال کا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا. سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، ملائکہ، انس، جن، حیوانات موجود ہو جائیں گے. سب سے پہلے حضور قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے اور اس حال میں آئیں گے کہ دہنے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، بائیں میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا. بائیں میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا. پھر مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ کے قبرستانوں میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ساتھ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے اور قیامت صرف کافروں پر ہی قائم ہوگی. جو قائم ہوئی نا ابھی سور پھونکا گیا تو یہ صرف ان پر قائم ہوگی. پھر 40 سال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مسلمانوں کو لے کر کے میدان محشر میں تشریف لے کر کے آئیں گے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھ لیں یہاں پر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے اٹھ رہے ہیں اور پھر اکیلے نہیں، صدیق اکبر کو لے کر کے اٹھ رہے ہیں. گویا حضور نے بتا دیا میرا صدیق صرف دنیا میں پہلا نہیں ہے، اٹھنے میں بھی پہلا ہے. وہ یعنی میرے بعد ہے نا، انبیاء رسول کے بعد میں جو شان صدیق اکبر کو حاصل ہے وہ قیامت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ اٹھا کر کے بتا دیں گے. اور صدیق کے بعد ہی فاروق کا نمبر ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا کیونکہ مجھے جو آج کا ٹاپک تھا، ابھی قیامت کا بیان یہ پہلا حصہ تھا، دوسرا حصہ اس کا باقی ہے ابھی اور ہے کیونکہ بہت تفصیلی گفتگو ہے اس کے اندر. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ باقی باتیں جو ہے نا آنے والے ہفتے میں کی جائیں گی. یہاں پر ایک اشکال میں یہ کرنا چاہوں گا، یہ بھی ایک جو حضرت امام مہدی کے بارے میں سنا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں الگ الگ ہیں. کیا ہیں یہ دونوں؟ الگ الگ. حضرت امام مہدی الگ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں. جو مہدی ہیں وہ عیسیٰ نہیں اور جو عیسیٰ ہیں وہ امام مہدی نہیں. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، امام مہدی اللہ کے نبی نہیں ہیں. تو نبی غیر نبی نہیں ہو سکتا اور غیر نبی نبی نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ایک فتنہ ہے، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، جو ایک ہمارے معاشرے میں ویسے تو اب نہیں پایا جاتا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں دفن ہو گیا ہے، اللہ کرے دفن ہی رہے.